طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث وأوفاكم بالعهد وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. مومنین اکرام، آپ کی خدمت میں آج دین مقدس اسلام کی ایک انتہائی اہم ترین اور ایک بنیادی اور ایک اساسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. دین مقدس اسلام نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے اور یہ انسان کی زندگی میں، انسان کی حیات میں انتہائی اساسی اور بنیادی موضوعات میں سے ہے. وہ اہم ترین اور ضروری ترین جو موضوع ہے وہ موضوع اخلاق ہے. حسن خلق کی اہمیت اور حسن خلق کی ضرورت اور حسن خلق کی جو انسانی زندگی میں آثار ہے، فوائد ہے، برکات ہے، اور کس قدر اسلام نے اخلاق کو اہمیت دی ہے اور اس کی سفارش کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے، اور اخلاق کی جو دنیاوی زندگی میں جو آثار ہے، فوائد ہے، برکات ہے، اور جو اخروی زندگی ہے اس میں جو اخلاق کے آثار و فوائد ہے، اسی موضوع کو اور اخلاق اسلامی کی جو اہم ترین اور ضروری ترین اور بنیادی موضوع ہے، اس حوالے سے جو ہے آج گفتگو کا آغاز ہے. آج تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں عرض ہے، اخلاق دین مقدس اسلام کی اساسی ترین اور بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے. اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے اور اخلاق کی تاکید کے حوالے سے قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، اور جن آیات میں تمام کائنات کی مسلمین اور تمام کائنات کے مومنین کو اخلاق کی سفارش کی گئی ہے اور اخلاق کی تاکید کی گئی ہے، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، اپنے اخلاق کو انتہائی نہایت پاکیزہ اور پسندیدہ بنانے کی بہت زیادہ قرآن پاک کی آیات میں سفارش اور تاکید کی گئی ہے. جہاں قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، متعدد جو ہے خالق جہاں کی سفارشات ہے، اس کے علاوہ آیات الہی کے علاوہ آل محمد کی زندگی میں، چہاردہ معصومین کی زندگی میں، خاص طور پر سرور کائنات ختمی مرتبت کی زندگی میں، چاہے وہ عملی زندگی ہو، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی زندگی عملی طور پر، یا پیغمبر کے اقوال اور پیغمبر کے ارشادات میں، سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے، جس چیز کی امت کو سفارش کی گئی ہے اور امت کے لیے اساسی اور حیاتی اور بنیادی موضوع جس چیز کو قرار دی گئی ہے، وہ اخلاق کا موضوع ہے. حقیقت میں کوئی بھی انسان جب تک کہ وہ پسندیدہ اور بہترین اخلاق کے مالک نہ ہو، وہ نہ دنیا میں کامیاب اور خوشبخت ہو سکتا ہے، نہ
اخروی زندگی میں کامیابی اور بہترین درجات اور مقامات کو پا سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت، خوشبختی، کامیابی کا جو راستہ ہے وہ پسندیدہ اخلاق کو اپنانا ہے، بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اخلاق سے سنوارنا ہے اور اخلاق کو اپنی زندگی کی زینت جو ہے وہ قرار دینا ہے۔ اب ہم آئندہ جو ہے آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کا جو کردار ہے، اخلاق کی جو مقام ہے انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی میں، اخروی زندگی کی کامیابی میں، وہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ لیکن آج صرف ابتدائی مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے انسان کے سامنے دو راستے بیان کیا ہے۔ ایک راستہ بدبختی، رسوائی، ذلت و خواری اور نابودی کا راستہ ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے وہ سعادتوں کا راستہ ہے، جنتوں کا راستہ ہے، کامیابیوں کا راستہ ہے، عزت اور بلندیوں کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے انسان کے سامنے ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے جس راستے کو جو ہے وہ اپنا لے، جس راستے کو اپنے لیے جو ہے انتخاب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو انسان کے سامنے رکھ دیا ہے، تو انسان کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ سعادت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے وہ بدبختی کا ہے، ذلت کا ہے، رسوائی کا ہے، اور انسان کے لیے نابودی اور جہنم کا راستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو تمہارے راستہ دکھایا، اِمَّا شَاكِرًا، تم شکر گزار، کامیاب، خوشبخت انسانوں میں سے ہو جاؤ، وَإِمَّا كَفُورًا، یا پھر اس راستے کو انتخاب کر کے جو بدبختی اور ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے اس کو انتخاب کر کے ہمیشہ کے لیے بدبختی اور ہمیشہ کے لیے بدنصیبی کو اپنے لیے حاصل کرو۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم سعادت کا راستہ کیا ہے، آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وہ راستہ جو سعادت کا راستہ ہے، خوشبختی کا راستہ ہے، انسان کی کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے کو بیان کرنے کے لیے خالق دو جہان نے قرآن پاک میں 11 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی سعادت کی اور انسان کی خوشبختی اور انسان کی کامیابی کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے بیان کیا ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد۔ وہ شخص جس نے اس راستے کو انتخاب کر لیا، یقیناً اس نے فلاح پائی، خوشبختی پالی، کامیابی پالی، اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کو اپنی تقدیر کر لیا۔ لیکن خدا نخواستہ اس راستے کو اگر اس نے چھوڑ دیا، وہ خدا نخواستہ گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، تو اس نے بدبختی اور بدنصیبی کو اپنی زندگی کے لیے حاصل کی۔ اب آئیے قرآن پاک سورہ مبارکہ شمس کی آیات ہیں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب میں ان آیات کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف اپنے مدعا اور اپنے جو مقصد ہے اور اپنا جو پیغام ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس ذات کی نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کے بنانے والے کی قسم۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور زمین کی بچھانے والی ذات کی قسم۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور آسمان کی بنانے والے کی قسم۔ یعنی نفس انسانی، روح انسانی جو انتہائی بلند ترین اور عظیم ترین شے ہے، اس کی قسم کھا لی۔ اس کے بعد پھر خدا نے جو انسان کے خالق ہے، نفس کے خالق ہے، خود اپنی ذات کی قسم کھایا۔ اس کے بعد زمین کی قسم کھا لی، پھر زمین کے بنانے والے کی، آسمان کی قسم اور آسمان کی بنانے۔ یہ ساری 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اگر تم خوشبختی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی نفس کو تمام آلودگیوں سے، تمام خامیوں سے، تمام برائیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان سعادت مند ہے، وہ انسان فلاح پانے والا ہے جس نے اپنی نفس کو ہر قسم کی آلودگیوں سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کی خامیوں سے، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے، رذائل سے اور معائب سے اور برائیوں سے پاک کی۔ وہ شخص خوش نصیب ہے، فلاح یافتہ ہے، اور وہ سعادت کی منزل پر پہنچنے والا ہے۔ قد افلح، یقیناً خوشبخت ہو گیا، فلاح پا لیا، نجات پا لیا۔
کون انسان؟ من زکاہا، وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ کس چیز سے پاک کیا ہے؟ کس چیز سے اس نے اپنے نفس کو تزکیہ دیا ہے، طہارت دی ہے؟ سب سے پہلے اساسی ترین چیز جس سے انسان کو پاکیزہ ہونا ہے اور نفس کو پاک کرنا ہے، اور پھر انسان فلاح کی مقام پر پہنچتا ہے اور پھر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، نفس کو کفر سے پاک کر لیا جائے، شرک سے پاک کر لیا جائے، یعنی خدا کی توحید، انبیاء کی نبوت، قیامت اور تمام دین کی معتقدات اور دین کی تمام تعلیمات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی نفس کو کفر سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، نفاق سے پاک کرے۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ پاکیزگی کا، طہارت اور تزکیہ کا، وہ انسان شرک سے نکلے، کفر سے نکلے، ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ جب اسلام قبول کر لیا، بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ کفر سے پاک ہوتا ہے، تو وہ شرک سے پاک ہوتا ہے، رجس سے، آلودگی باطنی سے وہ انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب وہ پاکیزہ انسان ہے اور وہ مومن ہے اور وہ پاک انسان ہے، اور قد افلح کی پہلی منزل پر جو ہے وہ فائز ہو گیا ہے۔ لہذا فلاح اور خوشبختی کے لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن نے ضروری قرار دیا ہے، وہ انسان اپنی نفس کو شرک سے پاک کرے، کفر سے پاک کرے، منافقتوں سے جو ہے وہ پاک کرے۔ اور دوسرے مرحلے میں تمام علماء اخلاق اور تمام مفسرین اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، دوسری جو پاکیزگی ہے، دوسری جو طہارت ہے، دوسری جو تزکیہ ہے جو انسان کے لیے خدا نے ضروری قرار دیا ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے فلاح ممکن نہیں ہے۔ وہ تمام اخلاقی برائیوں سے اپنا آپ کو پاک کرے، اخلاقی کمزوریوں سے اپنا آپ کو پاک کرے۔ مثلا کسی انسان کے دل میں منافقت ہے، منافقت کے ساتھ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کو منافقت سے پاک ہو کر خلوص کے میدان میں آنا ہوگا، ایمان کے واقعی میدان میں آنا ہوگا۔ لہٰذا منافقت سے اپنا آپ کو پاک کرے، حسادت سے اپنا آپ کو پاک کرے، کینہ اور بغض سے اپنا آپ کو پاک کرے، تکبر اور خودخواہی اور حرص اور لالچ، اس قسم کی جو ہزاروں خامیاں ہیں، ہزاروں جو رذائل ہے، ہزاروں جو برائیاں ہیں، ان سے اپنا آپ کو پاک کر لے۔ جب انسان اپنا آپ کو حسد سے پاک کرتا ہے اور تکبر سے پاک کرتا ہے، غرور سے پاک کرتا ہے، کینہ اور بغض سے پاک کر لیتا ہے، تو قرآن اس کو خوشبختی کی خبر سناتا ہے۔ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد، سورج کی قسم، چاند کی قسم، نفس انسانی کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی بنانے والے کی قسم، زمین کی بنانے والے کی قسم، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ انسان خوشبخت ہے جس نے سب سے پہلے اپنا آپ کو کفر سے، شرک سے پاکیزہ کر کے ایمان کی دائرے میں لایا ہے، اس کے بعد اپنا آپ کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے اور تکبر سے، جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان سب سے اپنا آپ کو پاک کر کے بہترین اخلاق اور بہترین کمالات سے اپنا آپ کو مزین کیا ہے، اپنا آپ کو جو ہے وہ آراستہ کیا ہے۔ لہٰذا تزکیہ کے معنی انسان اپنے آپ کو تمام اخلاقی اور نفسانی اور باطنی برائیوں سے پاک کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی انسانی کمالات ہیں، جتنے بھی انسانی خوبیاں ہیں، جتنے بھی پسندیدہ صفات ہیں، وہ اپنے نفس کا زینت بنائیں، وہ اپنے نفس کی زیور بنائیں، یعنی اپنے نفس کو آراستہ کرے تمام اخلاقی خوبیوں سے، تمام اخلاقی کمالات سے۔ اسی چیز کا نام قرآن پاک کے اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ اور جب انسان تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی اخلاقی کمزوریوں سے، اخلاقی خامیوں سے اپنا آپ کو پاک کرتا ہے اور تمام اخلاقی کمالات کو اپنے نفس کا، اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے، تو خالق دو جہاں اس کے لیے دنیا کی خوشبختی، دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت دونوں کی خوشخبری جو ہے سناتا ہے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ، قطع کے ساتھ۔ قد افلح من زکاہا، عربی گرامر میں ہے، اگر فعل ماضی کے اوپر اگر قد کو داخل کر دیا جائے تو وہ یقین کا معنی دیتا ہے، تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، قطع کا معنی دیتا ہے، یعنی یقیناً خوشبخت ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان، سعادت پانے والا انسان ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، وہ انسان خوشبخت اور کامیاب ہے۔ لہٰذا سعادت کا جو راستہ ہے وہ تزکیہ کا راستہ ہے، وہ اخلاق کا راستہ ہے، وہ بہترین صفات کو اپنانے کا راستہ ہے۔ جو انسان صاحب خلق عظیم ہے،
جس نے بہترین اخلاق کو اپنایا ہے اور تمام کمزوریوں سے، خامیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دیا ہے، اس نے عزت کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن کیا ہے، سعادت کے راستے پر، جنت کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر گوئے کہ اپنے آپ کو چلایا، اور نتیجتاً اس نے اپنے آپ کو سعادت اور خوشبختی جو ہے وہ عطا کی، اور اس سعادت کو اس نے جو ہے نا وہ پا لیا۔ یہ عزت کا راستہ، سعادت کا راستہ، جو اخلاق کا راستہ ہے، تزکیہ کا راستہ ہے، اور اس کو اگر اپنائیں گے تو خدا نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تم یقیناً خوشبختی اور فلاح پانے والوں میں سے۔ اس کے مقابل میں وہ لوگ قد خاب من دساہا، جنہوں نے اپنے نفسوں کو آلودہ کیا۔ کس چیز میں آلودہ کیا؟ خدا نائستہ کفر میں آلودہ رکھا، شرک میں آلودہ رکھا، منافقتوں میں آلودہ رکھا، حسد میں آلودہ رکھا، تکبر میں آلودہ رکھا، کینے میں آلودہ رکھا۔ اس کے دل پاک نہیں ہے، اس کے دل میں شرک ہے، یہ آلودہ انسان ہے۔ اس کے دل میں کفر ہے، یہ آلودہ انسان ہے۔ اس کے دل میں منافقت ہے، یہ آلودہ انسان ہے۔ اس کے دل میں حسادت ہے، یہ آلودہ انسان ہے۔ اس کے دل میں تکبر ہے، دوسروں سے اپنا آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ متکبر اور مغرور انسان قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں وہ آلودہ انسان ہے۔ ایک آلودہ کفر ہے، ایک آلودہ شرک ہے، ایک آلودہ نفاق ہے، ایک آلودہ حسادت ہے، ایک آلودہ کینہ ہے، ایک آلودہ عداوت ہے۔ لہٰذا جتنے بھی انسانی کمزوریاں ہیں وہ آلودگیاں ہیں، وہ انسان کے لیے رجس سے باطنی ہے، باطنی نجاست ہے۔ کفر بھی نجاست ہے، شرک بھی نجاست ہے، خود منافقت بھی باطنی جو ہے وہ نجاست ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی خامیاں ہیں، جتنے بھی انسانی کمزوریاں ہیں اور جتنے بھی عیوب ہیں انسان کے، وہ سب کے سب آلودگی باطنی ہے۔ اب قرآن پاک نے واضح لفظوں میں فرمایا قد خاب من دساہا، وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ شخص پست و ذلیل ہو گیا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا ہے، چاہے وہ کفر میں، چاہے وہ شرک میں، چاہے وہ نفاق میں، چاہے وہ اخلاقی برائیوں میں۔ لہذا اس آیت کا جو پیغام ہے، سورہ مبارکہ شمس کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، دو راستے انسان کے سامنے ہے۔ ایک راستہ تزکیہ کا راستہ ہے، بہترین اخلاق کا راستہ ہے، اور اس کو اپنانا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے مقابل میں اگر انسان اخلاقی برائیوں میں یا خدا ناخواستہ رجس سے باطنی میں، کفر میں، شرک میں اگر آلودہ ہے تو یہ انسان کی بدبختی اور رسوائی کا راستہ ہے، اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی متعدد آیات میں انبیاء کی جو بعثت کا ہدف ہے، بعثت کا جو مقصد ہے، وہ بیان کرتے ہوئے متعدد آیات میں بیان کی گئی ہے۔ انبیاء اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ انسان کو آلودگیوں سے نجات دے، انسان کی تربیت کرے، انسان کی اصلاح کرے، انسان کے اندر جو خامیاں ہیں، انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، اس سے انسان کو نجات دے اور انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچائے۔ اور انسانیت کی معراج تمام انسانی کمالات کو اپنانا ہے۔ جب انسان بہترین اخلاق سے اپنا آپ کو آراستہ کیا، انسانی کمالات سے اپنا آپ کو مزین کیا، اور واقعاً جو انسانیت کا مقام ہے، انسانیت کا جو مرتبہ ہے، جو منزل ہے، اس پر اگر پہنچ گیا تو یقیناً انبیاء کے ہدف کو، انبیاء کے رسالت کے جو مقصد ہے اور ہدف کو، اس کو جو ہے وہ پا لیا۔ قرآن پاک کی بھی متعدد آیات ہیں، اور خاص طور پر سرور کائنات کی جو بعثت کا مقصد ہے اور بعثت کا جو ہدف ہے، وہ مشہور اور معروف روایت میں سرور کائنات نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یقیناً تحقیق میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے مبعوث بے رسالت ہوا ہوں کہ انسان کو اخلاقی جو کمالات ہیں، اخلاقی جو بلندیاں ہیں، اس تک فائز کروں، اور انسان کو جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی خامیاں ہیں، جو انسان کی برائیاں ہیں، اس سے انسان کو جو ہے نا وہ نجات دوں۔ اتمم مکارم الاخلاق، تمام کروں، کامل کروں، کس چیز کو؟ مکارم الاخلاق، اخلاقی جو بزرگیاں ہیں، اخلاقی جو کمالات ہے، انسانی جو عظیم صفات ہے، اس کو کمال تک پہنچاؤں، اسے انسانیت کی معراج تک پہنچاؤں۔ لہٰذا انسانی اخلاق کی تربیت کرنا اور انسان کو اخلاقی خامیوں سے نجات دینا اور انسان کی اصلاح کرنا، یہ تمام انبیاء کا مقصد ہے۔ تمام انبیاء کی رسالتوں کا ہدف انسان کی تربیت اور انسان کا اصلاح ہے۔
بخصوص سرور کائنات ختمی مرتبت نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا جو بزرگ ترین ہدف بیان کیا ہے وہ انسان کا اصلاح ہے، انسان کی تربیت ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنا اصلاح کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے نجات دیتا ہے، خامیوں سے اپنے آپ کو نجات دیتا ہے، تو یقیناً اس نے پیغمبر کی رسالت کا جو ہدف ہے اس کو پا لیا ہے، پیغمبر کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اخلاقی کمزوریوں میں گرے ہوئے ہیں، ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں، ہزاروں غیبتیں کرتے ہیں، ہزاروں جو ہے نا وہ الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں، گھر میں بد اخلاقی، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی، بازار میں بد اخلاقی، ہر جگہ پر اگر وہ اس کی وجود بد اخلاقی کا جو ہے وہ مجسمہ اگر ہو چکا ہے تو اس نے پیغمبر کی تعلیم سے کچھ نہیں پایا ہے، اسلام کی نورانی تعلیمات سے کچھ نہیں پایا ہے۔ پیغمبر آئے تھے تمہیں پاک کرنے کے لیے، پیغمبر آئے تھے تمہیں معراج تک پہنچانے کے لیے، تم معراج تک پہنچنے کے بجائے انسان کی آلودگیوں میں گر چکے ہیں اور اخلاقی آلودگیوں میں جو ہے اپنا آپ کو جو ہے وہ مبتلا کیا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ شمس جس میں انسان کی کمال اور انسان کی سعادت کا راستہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی کہ میرے آمد کا مقصد بہترین اخلاق کو انسانیت کو سکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں تمام انبیاء کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تمام 1,24,000 نبیوں کی رسالت کا مقصد کیا ہے، ان کی آمد کا ہدف کیا ہے، سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس وجہ سے میں صرف اس آیت کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات پاک بعث فی الامیین رسولا منہم، جس ذات نے امیین کے درمیان رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے، انہیں کیوں رسالت اور نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے؟ انبیاء کی آمد کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ انبیاء، ان کا ہدف آیات الہی کا تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی اور دوسری جو آیات الہی ہے اس کو تلاوت کر کے انسان کی دل کو نورانی کرنا ہے، انسان کی دل میں خدا کی معرفت کا نور کو اجاگر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، انسان کو پاکیزہ کرنا ہے، تزکیہ کی اعلیٰ منزل پر جو ہے نا وہ پہنچانا ہے۔ کیسے تزکیہ کی اعلیٰ کے منزل پر؟ جیسے میں نے عرض کیا، تزکیہ کا معنی اپنا آپ کو پاکیزہ کرنا، اولاً شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور ہر قسم کی اخلاقی آلودگیوں سے اور کمزوریوں سے پاکیزہ کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ انبیاء آئے ہیں تاکہ بشریت کو کتاب کی تعلیم دی جائے، حکمت کی تعلیم جو ہے نا وہ دی جائے۔ 4 اہداف انبیاء کی رسالت اور انبیاء کی نبوت کا جو ہے نا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جو ہمارا شاہد مثال ہے، جس مقصد کو ہم آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یزکیہم، تزکیہ کرنا اور انسان کو اخلاقی کمزوریوں سے نجات دینا، یہ تمام انبیاء کی آمد کا مقصد اور ہدف ہے۔ اب ہم نے اگر اپنے آپ کو اخلاقی کمزوریوں سے نجات دی اور بہترین اخلاق کو ہم نے سنوارا اور بہترین اخلاق کو اپنی وجود کا زینت بنایا، تو ایک ہم نے سعادت اور خوشبختی قد افلح من زکاہا کی منزل پہ فائز ہو گئے، اور دوسری طرف سے ہم نے نہ تنہا پیغمبر کی آمد کا جو مقصد ہے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا جو مقصد ہے، نہ تنہا اس کو پا لیا، بلکہ 1,24,000 نبیوں کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم نے حاصل کر لیا۔ لہٰذا 1,24,000 نبیوں کا پیغام کیا ہے؟ وہ انسان کی اخلاق کا اصلاح کرنا ہے، اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرنا اور اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو ٹھیک کرنا، یہ تمام نبیوں کا پیغام ہے، نہ تنہا انبیاء کا پیغام ہے۔ ائمہ طاہرین نے، چہاردہ معصومین نے سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں تاکید کی ہے وہ بہترین اخلاق کو اپنانے کی، اور جو انسان کی پستیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان سے اپنا آپ کو نجات دینے کی تاکید کی ہے۔ اور ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدائے پروردگار تیرے تمام انبیاء کی حرمت اور بزرگی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت اور ان کی امامت اور ولایت کا واسطہ، ہمیں اپنے نفس کو تمام آلودگیوں سے،
تمام رجس اور تمام برائیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بہترین اخلاق کو پانے والے، بہترین اخلاق کی روشنی میں زندگی کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ خدایا پروردگار تیرے رسول کی خلق عظیم کو سیکھتے ہوئے اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں انتہائی با اخلاق اور پسندیدہ صفات پر مشتمل انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار تمام انبیاء اور نبیوں کا وارث اور تمام شریعتوں کا وارث، تمام نبوتوں کا وارث، تمام انسانی کمالات کا وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔